السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج آپ نے کرنا ہے غزوہ احد کی ریڈنگ۔ مدینہ منورہ کے شمال میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے احد کہتے ہیں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا معرکہ پیش ہے جسے غزوہ احد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ غزوہ بدر میں قریش مکہ کے 70 افراد مارے گئے تھے جن میں ان کے بڑے بڑے سردار تھے اور وہ قیدی بھی بنے، اس لیے ان میں انتقام کی آگ بھڑک گئی۔ یہود کی دلی ہمدردیاں جو تھیں وہ کافروں کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے قریش کو بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے پر، یعنی کہ بدر کی جنگ میں جو ان کے قتل ہوئے تھے ان کے لوگ، اس کا وعدہ کیا، اکسایا ان کو اور وعدہ بھی کیا۔ عرب میں قریش مکہ کا بہت مقام تھا، وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ غزوہ بدر کی شکست کے بعد غرور ان کا ہاک میں مل گیا تھا، اس لیے قریش مکہ نے اپنے وقار کی بحالی کے لیے مسلمانوں سے بدلہ لینا ضروری سمجھا، ٹھیک ہے۔ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لشکر کی اطلاع دی جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملتے ہی چند صحابہ کرام کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تو معلوم ہوا کہ جو کفار کا لشکر تھا وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام انہا کو بھی مسجد نبوی میں مشورے کے لیے جمع کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کا خیال تھا کہ لڑائی مدینہ منورہ کے اندر ہی لڑی جائے، جبکہ نوجوان صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کا شوق دیکھ کر ان کے مشورے کو انہوں نے قبول کر لیا۔ کفار مکہ نے 1 سال کی تیاری کے بعد 3000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک بھاری لشکر ترتیب دیا تھا۔ کفار کے لشکر کے پاس 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے۔ اس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ اس لشکر نے 6 شوال 3 ہجری کو احد کے قریب پڑاؤ ڈالا، یعنی کہ گھیرا ڈال لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لشکر کی اطلاع ملتے ہی 1000 افراد پر مشتمل لشکر انہوں نے بھی تیار کر لیا۔ 6 شوال 3 ہجری کو نماز عصر کے بعد احد کی طرف روانہ ہوا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی غداری کرتے ہوئے 300 ساتھیوں سمیت اسلام کے لشکر سے وہ الگ ہو گیا اور مسلمانوں کی لشکر کی تعداد 700 رہ گئی۔ مسلمانوں کا اور کفار کا لشکر 7 شوال 3 ہجری کو آمنے سامنے ہوا۔ احد پہاڑ میں ایک درہ تھا جو اسلامی لشکر کی پشت پر تھا، جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا اور انہیں ہدایت کی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، آپ نے اس درے کو بالکل نہیں چھوڑنا، اس جگہ کو بالکل نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔